طیبہ 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 کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی، مقرر خصوصی، پیر طریقت عارف باللہ حضرت اقدس مولانا قاری عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ مجاز حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب مقدس اللہ العالی، اسی طرح اس جامعہ کے بانی و محتمم ہمارے بہت ہی مخلص جناب حافظ عبدالحمید صاحب اخلاصی دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سبھی معزز و مکرم علماء اکرام، حفاظ اکرام اور حاضرین گرامی، آپ بڑی دیر سے اس جامعہ کے طلباء کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ میں آخر میں حاضر ہوا، میں نے بھی چند بچوں کے پروگرام سنا۔ بچوں نے پروگرام بہت ہی اچھے انداز سے پیش کیے۔ طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ یہ سلسلہ اور دراز ہو، لیکن وقت تنگ ہونے کی وجہ سے شاید اس کو مختصر کیا گیا۔ بچوں کا پروگرام سن کر اس کا اندازہ ہوا کہ اس ادارے کے اندر بچوں کے تعلیم پر، تربیت پر بہت اچھے طریقے سے محنت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ دینی ادارے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان اداروں کے اندر ہماری اولادوں کو صحیح معنوں میں انسان بنایا جاتا ہے، اور اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے جس کا حکم قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ نے نازل فرمایا۔ قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے۔ سب سے پہلا حکم جو آیا اللہ کی طرف سے وہ پڑھنے کا آیا۔ ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کو جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ حکم پہلے نہیں آئے۔ سب سے پہلا حکم آیا کہ پڑھو۔ تو اس سب سے پہلے حکم پر عمل جو ہے ان دینی اداروں میں ہوتا ہے۔ تو یہ پڑھنا، یہ دینی علم، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا حکم ہم لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر میرے بھائیوں جہالت آتی ہے۔ جہالت یہ سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ جس دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جس دور میں آپ کو بھیجا گیا، اس دور کے اندر ہر برائی عروج پر تھی۔ زنا کاری عروج پر تھی، شراب اتنی عروج پر تھی کہ جس کے وہاں جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی وہ اتنا معزز اور قابل عزت سمجھا جاتا تھا۔ بت پرستی عروج پر تھی، وہ توحید کا مرکز، اس کے اندر انہوں نے 360 بت بٹھا دیے تھے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کا اپنا اپنا بت بھی الگ ہوا کرتا تھا۔ تو بت پرستی، شرک ایسا عروج پر تھا، ظلم ایسا عروج پر تھا میرے بھائیوں کہ وہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔
یہ الفاظ کہنا میرے لیے بھی ایک آسان ہو رہا ہے اور آپ کے لیے بھی سننا آسان ہو رہا ہے، لیکن ذرا ہم اس واقعے کو سوچیں کہ ہم ایک کتے کو زندہ دفن نہیں کرتے، ہمارا دل دماغ اس کو بالکل گوارا نہیں کرے گا کہ کتا اس میں جان ہے، اس کو ہم کیسے زندہ دفن کریں، لیکن وہاں ظلم اتنا عروج پر تھا کہ اپنی سگی بچی، اپنی سگی بیٹی اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہونا چاہیے میرے بھائی؟ اور کیا تھا ان کے ہاں پر کہ کوئی وی آئی پی بڑا مہمان آتا تو اس کے لیے کھانے وغیرہ تو اچھے پکائی جاتے، لیکن مہمان کے مہمان نوازی کا ان کے وہاں جو بہترین طریقہ تھا ان کے اعتبار سے وہ یہ تھا کہ بازار سے غلام خرید کر لاتے۔ جیسے اس زمانے میں اور چیزیں بازار میں بکتی ہے، اس زمانے میں انسان بھی بازاروں میں بکتے تھے، اس کو غلام کہا جاتا تھا، غلام باغی۔ تو بازار سے غلام خرید کے لایا جاتا، اس کو روئی لپیٹی جاتی، اس کے اوپر تیل ڈالا جاتا اور پھر اس کو آگ لگائی جاتی اور وہ مہمان سامنے بیٹھا ہوا رہتا۔ جب اس کی وہ آگ بھڑکتی اور وہ جلنا شروع ہوتا اور اس کے جسم کی انگار ہوتی تو وہ غلام ادھر سے ادھر دوڑتا، ادھر سے ادھر دوڑتا، کودیاں مارتا، کیونکہ آگ اس کو جلا رہی ہے، زمین پر گرتا، ہاتھ پٹکتا، پیر پٹکتا۔ جب وہ زیادہ تلملاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ ہمارے مہمان کا اکرام اب بہت اچھا ہو رہا ہے، اور مہمان بھی خوش ہوتا کہ ہمارے میزبان نے ہمارے مہمانی کا حق ادا کر دیا۔ یہ ظلم ان کے وہاں ایسا عروج کے اوپر تھا۔ سود بھی ان کے وہاں بہت عروج پر تھا۔ یہ ساری چیزیں تھی اس دور کے اندر، لیکن اس دور کو نہ دور شراب کہا گیا، نہ دور سود کہا گیا، نہ دور شرک کہا گیا، نہ دور ظلم کہا گیا۔ اس دور کو جو دور کہا گیا وہ دور جہالت کہا گیا۔ اس سے کیا معلوم پڑا میرے بھائیوں کہ جہالت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، کہ ساری برائیاں جو پنپتی ہے وہ جہالت کی وجہ سے پنپتی ہے۔ ابو جہل کا نام جو ہے تو ابو الخمر بھی رکھا جا سکتا تھا، ابو الشرک بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ کوئی نام نہیں رکھا گیا اس کا۔ کیا نام رکھا گیا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ، یعنی یہ سارے برائی کا منبع گویا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ دینی ادارے وہ چیز جس کا سب سے پہلے حکم دیا گیا وہ ہماری اولادوں کو سکھاتے ہیں، اور وہ جہالت جو ساری برائیوں کی جڑ ہے وہ ہماری نسلوں سے، ہماری اولادوں سے نکالتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ہم ان دینی اداروں کی قدر کریں، ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، ذرا ذرا چیزوں کو اچھالے نہیں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کوئی ہم کو ایسی چیز نظر آتی ہے تنہائی میں ہم سمجھائے۔ یہ دین ہے میرے بھائیو دوستو، بے عیب ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، انسان کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس کا ہم خوب خیال رکھیں، دینی اداروں کا، ان کا تعاون کریں، ان کے لیے دعا کریں گے بھائی سب اس کی کوشش۔ ایک دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ ہمارا بہت اچھا ملک ہے، بڑا پیارا ملک ہے۔ اس ملک کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ مدینہ پاک میں تشریف فرماتے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے۔ ایسا نام لے کے ہمارے ملک کے بارے میں فرمانا میرے بھائیوں ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بہت بڑے اعزاز کی چیز ہے۔ لیکن ہمارے اس پیارے ملک کو چند سالوں سے نظر لگ گئی ہے کہ کچھ فرقہ پرست اس ملک کے بھائی چارے کو، امن کو، سکون کو، شانتی کو وہ برباد کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں، یہاں پر فرقہ پرستی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ رات دن کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور کسی حد تک وہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے ملک کی حفاظت،
اور اپنے ملک سے محبت، حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ ایمان کا جز ہے۔ جب ہمارا یہ پیارا ملک فرقہ پرستی کی طرف جا رہا ہو، یہاں انسانوں کو انسانوں سے لڑایا جا رہا ہو، ایسے وقت میں ہاتھ پر ہاتھ باندھ کے بیٹھنا اور صرف یہ کہنا کہ بھائی حالات ہے، دعا کرو دعا کرو، بہت اچھی بات ہے، دعا کرنا ہی چاہیے، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن ہمارے جو اور کام ہیں، کیا صرف ہم دعا پر اکتفا کرتے ہیں؟ نہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور فرقہ پرست اس کو جس رخ پر لے جانا چاہ رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو سریح انداز سے نہیں لیا تو پھر اس ملک کے اندر آپ کا، ہمارا اور سیکولر انسانوں کا اللہ نہ کرے جینا مشکل ہو۔ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو کوئی ڈرا رہا نہیں ہوں، اور آپ کو ڈرا کے میں کیا کروں گا، کیا لینا ہے مجھے آپ سے؟ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی کانوں سے سنا، جمعیت کا ودربھ کا جنرل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کو، سننے کو ملی ہے۔ انہوں نے فرقہ پرستی کے طرف اس ملک کو لے جانے کے لیے جو سیکولر اس کا ڈھانچہ ہے اس کو ختم کر کے فرقہ پرستی کا جو ہے سنویدھان بنا دیا ہے، اور اس میں پہلا سینٹنس یہ ہے کہ جس دن ہم اس کو فرقہ پرستی کا ملک بنا دیں گے تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو ووٹ کا جو ادھیکار ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور آگے ان کے بڑے بڑے ایسے خطرناک پروگرام ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اب یہ ہمارا ملک بچے، ہماری حفاظت ہو، یہاں پر ہم شاعر اسلام کے ساتھ زندہ رہے، ایمان، اعمال، دعوت کی محنت، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے ہاتھ میں ووٹ کی طاقت دی ہے۔ یہ جو ووٹ اور الیکشن کی جو میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں اس کو عبادت اور نیکی سمجھ کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ ہم 20-25 سال سے، کبھی آپ نے ہمارے منہ سے یہ بات سنی؟ کبھی نہیں سنی ہوگی آپ نے، لیکن ملک کے ایسے حالات ہیں میرے بھائیوں کہ ہم کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اتحاد کے ساتھ میں 100% ووٹ اس الیکشن میں ہم کو ڈالنا پڑے گا، اور ووٹ کو بانٹنا نہیں پڑے گا، اگر بانٹے تو پھر فرقہ پرست آسانی سے نکل جائے گے۔ متحد ہو کر، آج تک آپ جو ہے لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے، اب آپ کو جو ہے وہ علماء جنہوں نے اس ملک کو انگریز سے آزاد کرایا، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہی علماء کی اولاد اور ان کے نام لیوا اور ان کے پیچھے چلنے والے اس وقت فرقہ پرستی سے اس ملک کو بچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے پیچھے چلا اور ان کے آواز پر لبیک کہا تو یہ ملک انشاءاللہ بچ جائے گا، اور جیسے اس ملک سے انگریز کو بھاگنا پڑا اسی طرح ان فرقہ پرستوں کا بھی خاتمہ ہوگا، اور یہاں پر جو ہے ہم اور سیکولر اور اس ملک کی انسانیت وہ امن کے ساتھ میں رہے گی۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری خانقاہیں اور ہماری دینی تنظیمیں اور ہماری تحریکیں اور ہماری جماعتیں انشاءاللہ سب باقی رہے گی۔ اور اگر ہم نے سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیا اور بے ہوشی میں رہے کہ ہوتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے، ایسا ہوا اس ملک کے اندر کہ ہوتے رہا، چلتے رہا، حکومتیں آتی رہی، جاتی رہی، تھوڑے بہت دنگے فساد بھی ہوتے رہے، لیکن اب یہ ملک جو ہے بالکل دو راہوں پر کھڑا ہے۔ اگر ہم نے سوجھ بوجھ سے کام لیا اور 100% اپنا ووٹنگ سیکولر لوگوں کو کیا تو پھر اس ملک میں سیکولرزم باقی رہے گا، ورنہ یہ ملک جو ہے فرقہ پرستی پر جا کر یہاں کی سارا امن اور سارا چین اور سارا سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی نہیں کہ ان کی صرف پلاننگ ہے، انہوں نے یہ 1.5 سے 2 سال کے عرصے کے اندر 100 سے زیادہ بے گناہ مسلمانوں کو گائے کے نام پر اور گوشت کے نام پر بے دردی کے ساتھ میں ذبح کر دیے۔ آپ اس سے واقف ہے، یہ ایسے بالکل پلان بنا کر یہ کام اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس میں یہ راستہ بچا کہ ہم متحد ہو کر سیکولروں کو ووٹ دے کر ان فرقہ پرستوں کو نیچے اتار کر وہاں پر اچھے ذہن کے لوگ، انسانیت والے لوگ اور امن والے لوگ اور انصاف کرنے والے لوگوں کو بھیجیں گے
تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ جو ننگا ناچ اس ملک کے اندر ناچا جا رہا ہے، اس پر لگام لگے گی، کریں گے اس کی سب کوشش میرے بھائیوں۔ آپ کے وہاں کا الیکشن بہت قریب ہے، ہمارا 100% ووٹ گرنا چاہیے، 99% نہیں 100% کریں گے بھائی اس کی سب کوشش، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اتحاد کے ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔